میں نے شرح صحیح مسلم میں نماز جمع کرنے والی احادیث کے کانٹیکسٹ میں سارے ائمہ اربعہ کی رائے پڑھی ہے. جو جمع کے قائل ہیں وہ بھی کچھ شرائط بتاتے ہیں، لیکن آپ یہ فہم بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی شرط کے بغیر جمع ہو سکتی ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی موقف بھی ایسا نہیں جو پہلے نہ رہا ہو. تو برائے مہربانی اہل سنت میں ان ائمہ کا بتائیں جو آپ والا موقف رکھتے ہوں. جی میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اگر ان سے بڑا کوئی امام ہے تو لے آئیں، اور ٹائم قیامت تک ہے. امام آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں 150-200 سال بعد. پہلے کسی امام کو نہیں آپ نے ماننا. بعد میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے، اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں. میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو. تو مجھے بتائیں دنیا میں 15 سے 20% جو اہل تشیع ہیں، کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں ائمہ اربعہ کی رائے کو؟ یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے پیش کی ہے نا. تو شیعہ تو سارے وہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے. تو میں تو اپنی دلیل میں ابھی بھی قائم ہوں. امت کی بات کی ہے نا. امت میں آپ کے تو 4 فرقے نہیں نا داخل صرف. اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے، سنی غلط سمجھتے ہوں گے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے. اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے، دیوبند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوبند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہل حدیث غلط سمجھتے ہوں گے. تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے؟ میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں ہیں ہم اسے مانتے ہیں. ویسے تو میں نے کلیئر کر دیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے، وہ سنی نہیں تھے، تو پھر تو اپنی قسمت نو رو. تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس. انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں. جب عبداللہ ابن عباس واضح و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، نماز پڑھنی ہے میں نے بھی. وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے. یہ عرب کا محاورہ تھا، یعنی ماں کب روتی ہے؟ جب بندہ گم جائے یا مر جائے. تو یہ فزیکلی کو مرنے کی بدوا نہیں دی انہوں نے، یعنی ایک محاورہ تھا جسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے تیرا بیڑا غرق. تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ محاورے نبی اسلام بھی استعمال کرتے تھے. ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا، وہی حق. اب یہ آپ کو عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا، وہی حق، ہلاک ہو جا تو. اب وہ فزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے، ایک محاورتاً بات. تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. انہوں نے کسی نے ان کے اوپر تکبر کا فتویٰ نہیں لگایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، تینوں عذر اڑا دیے. انہوں نے 3 ہی عذر ہو سکتے ہیں نا، خوف میں جان کا خوف، بیماری کا خوف، یہ سارے خوف ہی ہیں نا، دشمن کا خوف. بغیر بارش کے، بارش میں ظاہر ہے کریٹیکل سچویشن ہے، گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں نکل سکتے تھے، کچے راستے، کیچڑ، پانی جمع ہو جاتا تھا. مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولویوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے. یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے. وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی. وہ کہتے نہیں یہ جملہ بولے،
جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر کے، مراد یہ کہ یہ تین تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں. یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ بارش ہو، خوف ہو، سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی ہے. اس کے بغیر بھی نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر عصر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی. تو تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج، تنگی باقی نہ رہے. دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں. امام عبداللہ ابن عباس، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کا راوی حدیث کا فہم سب سے بہتر جانتا ہے. وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا انورٹڈ کاما میں، وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی نا تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ مارتا پہ صحیح پہ کہتا ہے. کہتے ہیں میں چپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، رافضیوں والی. تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو ڈانٹا، ان کا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں علمی مجلس میں.